XRP کی کیا لیٹسٹ نیوز ہے اور اس کا انالیسس اور ہم لوگ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، فنڈامنٹلز اینڈ ٹیکنیکلز بہت اس ویڈیو میں اس پہ بات کروں گی۔ لیٹسٹ XRP کی نیوز یہ ہے کہ ہم لوگوں نے انسٹیٹیوشنل کا سرچ، انسٹیٹیوشنز کا XRP کے اندر آنا مزید دیکھا ہے، کیونکہ ہم لوگ کو لیگل کلیئرٹی مل رہی ہے، کیونکہ US SEC نے ایک جو آفیشیلی انہوں نے اپنی ڈراپ کر دی تھی اپیل اگینسٹ ریپل لیبس، اور انہوں نے یہ سیٹلمنٹ فائنلائز کی تھی فار $125 ملین۔ اگر آپ لوگ مجھے شروع سے ایٹ لیسٹ بالکل شروع سے لائک پچھلے 4-5 سالوں سے فالو کر رہے ہو، تو میں ہمیشہ جب دسمبر 2020 میں ریپل لیبس پہ کیس کیا تھا SEC نے، میں نے تب کہا تھا کہ یہ کیس چلے گا اور ریپل لیبس آر گونا جسٹ گیٹ اے سلیپ آن دا ریسٹ ان دا ٹرمز آف سیٹلمنٹ۔ وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے سیٹلمنٹ کرتے ہیں، فائن پے کرو، پینلٹی پے کرو اینڈ گیٹ اوور اٹ۔ سو لیگل کلیئرٹی مل گئی، جس کی وجہ سے انسٹیٹیوشنس کا انٹرسٹ اور سرچ ہم لوگ XRP میں زیادہ دیکھ رہے ہیں، ٹو اے پوائنٹ کہ جو انسٹیٹیوشنل انویسٹرز جو انہوں نے $37 ملین XRP بیسڈ انویسٹمنٹ پروڈکٹس میں پچھلے ہفتے انویسٹ کیے ہیں، انفلو آیا ہے جو کہ ایتھیریم کے انفلو کے کافی کلوز ہے۔ اور اگر ہم لوگ بٹ کوائن اور ایتھیریم کا آؤٹ فلو دیکھیں تو XRP کا انفلو فرام دا انسٹیٹیوشنز انٹو XRP بیسڈ انویسٹمنٹ پروڈکٹس زیادہ ہے۔ ایٹ فلمنگ ٹائم XRP کی پرائس رینج کر رہی ہے 2.16 سے لے کے 2.22 تک، مارکیٹ کیپ ابھی بھی تھرڈ اور فورتھ ہے امنگ دا میجر کرپٹو کرنسیز۔ آف کورس ہم لوگ USDT یا اسٹیبل کوائن کے مارکیٹ کیپ کو تو میں کنسیڈر ہی نہیں کرتی ہوں، بیکاز اٹس اے اسٹیبل کرنسی۔ ایئر ٹو ڈیٹ گروتھ ہے، پچھلے 6 مہینوں میں XRP نے 300% اپ دیکھا ہے ہم لوگوں نے، سنس نومبر 2024 300% اوپر دیکھا ہے۔ ریزسٹنس XRP کو ہے ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم $2.25 پہ ایٹ فلمنگ ٹائم، اور اینی بریک آؤٹ فرام 2.25 اس کو لے کر جائے گی 2.6 اور $2.8 پہ، اور اگر 22 مئی یا 19 مئی کے اراؤنڈ ہم لوگوں کو کنفرمیشن ہو جاتی ہے کہ اس کا اسپاٹ ETF اپروو ہو گیا ہوا، تو I'm seeing it around $3 میں بھی ابو، بٹ وی ول سی ایز وی گیٹ کلوزر۔ والیٹیلیٹی جو ہے وہ اس وقت کافی زیادہ ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے 1000% کی لیکویڈیشن امبیلنس دیکھا ہے، جہاں پہ XRP کو لانگ کیا گیا تھا 13.9 ملین کی لانگ لیکویڈیشنز ہوئی ہیں ورسز 1.4 ملین کی شارٹ لیکویڈیشنز کی۔ تو اس وقت ہم لوگ کو مارکیٹ ٹربولنس، مارکیٹ کی والیٹیلیٹی بہت زیادہ ہے ٹورڈز ڈاؤن سائڈ۔ اگر ہم لوگ ETFs اور فیوچر مومنٹم کی بات کریں، یعنی کہ ETF کے اپروول کی بیس پہ آگے ہم لوگ کیا دیکھ سکتے ہیں، تو XRP کے جو بیس ETF اپلیکیشنز ہے وہ ابھی بھی انڈر ریویو ہے ان دی US اینڈ برازیل، جہاں however لیوریج XRP ETF آلریڈی ٹریڈ کر رہا ہے ان برازیل سنس اپریل 2025۔ کوائن بیس نے لانچ کیا ہے ریگولیٹڈ XRP فیوچرز، اور ابھی بھی اس وقت ایٹ فلمنگ ٹائم 72 XRP ETF اپلیکیشنز کرنٹلی SEC ریویو کر رہا ہے۔ تو امیجن اگر ایک کو اپروول مل جاتا ہے جو کہ 22 مئی یا 19-22 مئی کے اراؤنڈ ہے، وچ از لٹرلی 2 weeks from now، تو امیجن XRP کی پرائس۔ اگر ہم لوگ ٹیکنیکلز کی بات کریں تو XRP کو امیجیٹ ٹو نیئر ٹرم ریزسٹنس ہے ایٹ 2.31 سے لے کے 2.36 تک، یہ ایک کریٹیکل شارٹ ٹرم ریزسٹنس ہے۔ اگر یہاں سے ڈیسائسو بریک آؤٹ ہوتا ہے تو ہم لوگ مطلب کہ 2.31 سے ڈیسائسو بریک آؤٹ ہوتا ہے تو ہم لوگ اسٹرانگ والیوم دیکھیں گے جو کہ کنفرم کرے گا بلش اسٹرینتھ، اور مزید اپ سائڈ کی طرف ہم لوگ ڈورز اوپن ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ 2.40 ایک نون سیلر کنجیشن زون ہے، جہاں پہ اگر سپلائی انکریز ہوتی ہے تو جو ریلی ہے وہ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے پاز کرے، رک جائے، کنسولیڈیشن ہو، اور اس لیول یعنی کہ 2.40 سے اوپر جانے کا مطلب ہے کہ ہم لوگ سسٹینبلی ایک اپورڈ مومنٹم دیکھیں گے۔ 2.5 جو ہے ایک میجر سائیکولوجیکل بیریئر، پرائس بیریئر ریزسٹنس لیول بنے گا، جہاں پہ بہت سارے انالسٹ اور ٹریڈرز جو ہیں وہ کلوزلی اس لیول کو واچ کر رہے ہیں، اور اینی تھنگ ابو 2.50 ایک میجر ٹریگر کرے گا نئے بلش سینٹیمنٹ کو۔ اور اگر ہم لوگ ٹارگٹ کریں گے ہم لوگ 2.7 کو، اگر ہم لوگ 2.7 سے ہائر جاتے ہیں تو مائی پریڈکشن آف $3 ول کم ان فروشن۔ 2.57 سے لے کے 2.5 فیبوناچی کی ایکسٹینشن لیول ہے، اور یہاں پہ پریویسلی ہم لوگوں نے کافی ہائی سوئنگ دیکھا تھا اس رینج کو، یعنی کہ 2.57 سے لے کے 2.5 کو بریک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کنفرمیشن ہم لوگ کو ملتی ہے اپ ورڈز، مطلب کہ ایک نیکسٹ لیگ اپ بنے گا اور کنفرمیشن ملے گی ٹو ورڈز گوئنگ ٹو $2.77۔
نیکسٹ میں ایک سپلائی زون دیکھ رہی ہوں جہاں پہ انفلو آئے گا، انفلکس آئے گا آف انویسٹمنٹ فرام دا ریٹیل انویسٹرز انٹو ایکس آر پی، وہ ہے 2.75 اور 2.8۔ اگر ہم لوگ 2.75 یا 2.75 2.7 تک جاتے ہیں، 2.8 تک جاتے ہیں، تو آئی ول شیورلی اوپن مائی لانگ پوزیشن انٹو ایکس آر پی ٹیکنگ اٹ آل دا وے اپ ٹو 2.9 2.89۔ اس وقت جو سب سے بڑا سوال کرپٹو انویسٹرز کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ کیا ایکس آر پی کا اسپاٹ ای ٹی ایف اپروو ہو جائے گا یونائٹڈ اسٹیٹس میں اس سال، یعنی کہ 2025 میں۔ اسپاٹ ای ٹی ایف اور فیوچرز ای ٹی ایف میں فرق ہوتا ہے، اور ایکس آر پی کا فیوچرز ای ٹی ایف آلریڈی برازیل کے ایک ایکسچینج پہ لسٹڈ ہے اینڈ اٹ از آپریٹنگ، بٹ دیٹ از ناٹ دا بگ ڈیل۔ فیوچرز ای ٹی ایف اپروو ہونا یا فیوچرز ای ٹی ایف کا لسٹ ہونا اسپاٹ ای ٹی ایف کے لسٹ ہونے سے میں بہت فرق ہوتا ہے، ان دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ان کیس اگر آپ کو اسپاٹ ای ٹی ایف اور فیوچرز ای ٹی ایف کا فرق نہ پتہ ہو، اسپاٹ ای ٹی ایف میں جو ایکچوئل کرپٹو ایسٹ ہوتا ہے وہ ہولڈ کرتا ہے دا ایشوئر، دا پرووائڈر، جیسے کہ ہم لوگوں کے کیس میں ایکس آر پی ہے اور فرینکلن ٹیمپلٹن نے اپلائی کیا ہوا ہے، جس کا 22 میں ڈیسیشن کی ڈیٹ تھی، لیکن اب وہ ایکسٹینڈ کر کے 17 جون ہو گئی ہے۔ سو اینی وے بٹوین مئی اینڈ جون ہم لوگوں کو پتہ چلے گا۔ اور فرینکلن ٹیمپلٹن ول بی ایکچولی ہولڈنگ ایکس آر پی فار اسپاٹ ای ٹی ایف۔ پھر اسپاٹ ای ٹی ایف میں جو ہے وہ ریئل ٹائم کرپٹو کی جو اسپاٹ پرائس ہوتی ہے وہ ٹریک کی جاتی ہے، سمپلر ہوتا ہے، لوور فیس ہوتی ہے، اور اس کو ڈائریکٹ ایکسپوجر ہوتا ہے ایک انویسٹر کا ٹورڈز دی اسپاٹ ای ٹی ایف۔ وین اٹ کمز ٹو فیوچر ای ٹی ایف، فیوچر ای ٹی ایف میں جو ایشوئر ہوتا ہے وہ کانٹریکٹ ہولڈ کرتا ہے، فیوچرز کانٹریکٹ ہولڈ کرتا ہے اینڈ ناٹ دی ایکچوئل کرپٹو۔ جو ایشوئر ہوتا ہے وہ یا ایسٹ مینیجر ہے ہم لوگ کے کیس میں، وہ فیوچرز پرائس کو ٹریک کرے گا، ناٹ آلویز دا اسپاٹ پرائس، اور یہ کافی تھوڑا سا زیادہ کمپلیکس ہوتا ہے، ہائر فیس ہوتی ہے اور لیس ڈائریکٹ ایکسپوجر ہوتا ہے ٹو دا انویسٹر آف دی ایسٹ۔ سو اسپاٹ اور فیوچرز ای ٹی ایف میں یہ فرق ہوتا ہے۔ اسپاٹ ای ٹی ایف کا اپروو ہونے کا مطلب اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، فیوچرز ای ٹی ایف کا اپروو ہونے کا امپیکٹ اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ کمنگ بیک ٹو ایکس آر پی، مارکیٹ جو ہے وہ اس وقت بیٹ کر رہی ہے ود اے یس اپروول، سو it is the bets are ranging between 79% to 85% according to top analyst or prediction platforms جیسے کہ Polymar. So they are saying کہ 79 to 85% there is an odd of XRP's spot ETF approval this year. حالانکہ کچھ ہفتے پہلے جو یہ بیٹ تھی یا یہ جو پرسنٹیج تھی وہ صرف 65% تھا، کیونکہ ریگولیٹری کلیئرٹی نہیں تھی، انسٹیٹیوشنل کا ڈیمانڈ کمپیریٹیولی لیس تھا آج کے کمپیریزن میں، اور ایس ای سی کی جو لیڈرشپ کا چینج ہونا ہے وہ ایک بہت سگنیفیکنٹ موو تھا ٹورڈز اسپاٹ ای ٹی ایف، ٹورڈز ایکس آر پی کے اسپاٹ ای ٹی ایف کے اپروول کی طرف۔ بلومبرگ کے جو انالسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیر از این 85% چانس آف دس اپروول بیکاز کرپٹو فرینڈلی ایس ای سی لیڈرشپ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، اور بہت سارے ایسٹ مینیجرز آر رشنگ ٹو فائل فار اسپاٹ ای ٹی ایف۔ جیسے میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا، دیر آر 72 اپلیکیشنز جو کہ ایس ای سی اس پر ڈیل کر رہا ہے فار اسپاٹ ای ٹی ایف، ایکس آر پی اسپاٹ ای ٹی ایف کے اپروول کے لیے۔ سو دے آر لوکنگ انٹو 72 اپلیکیشنز انکلوڈنگ دا ون آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ رائٹ ناؤ، جس کا ڈیسیشن 17 جون تک آئے گا۔ ایکچوئل جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ اسپاٹ ای ٹی ایف کا ہوتا ہے آن دا پرائس آف دی ایسٹ۔ سو اگر اسپاٹ ای ٹی ایف اپروو ہوتا ہے تو ایکس آر پی کی پرائس بٹ از گوئنگ ٹو گو ابو $3، جیسے کہ میں بار بار پریڈکٹ کر رہی ہوں۔ تو کانسنسس تو پریٹی کلیئر ہے کہ ایس ای سی جو ہے وہ ایکس آر پی کا اسپاٹ ای ٹی ایف اپروو کر لے گا اس سال، ہوپفلی بائی جون، ہوپفلی لیٹر، لیکن دیر آر سرٹن فیکٹرز جن کو ہم لوگوں کو دیکھنا پڑے گا ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایکس آر پی کا جو اسپاٹ ای ٹی ایف اپروو ہوتا ہے وہ کون سے فیکٹرز پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ تو ایک بہت ریگولیٹری جو لینڈسکیپ ہے اس کو ہم لوگ، اس کی طرف سے ہم لوگوں کو کافی کلیئر شفٹ دکھ رہا ہے۔ ایس ای سی نے ایک ایس ای سی کا جو چینج آف لیڈرشپ ہے جہاں پہ ہم لوگ کو مور فرینڈلی کرپٹو اپروچ دکھتی ہے، پلس جو بہت سارے ایسٹ مینیجرز ہیں جیسے کہ گرے اسکیل ہے، بٹ وائزر، فرینکلن ٹیمپلٹن، ان لوگوں نے اسپاٹ ایکس آر پی ای ٹی ایفس اپلائی کیا ہوا ہے، جو کہ یہ بار بار پوائنٹ کر رہا ہے کہ انسٹیٹیوشنل ڈیمانڈ از وے ٹو ہائی فار ایکس آر پیز اسپاٹ ای ٹی ایف۔ بٹ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ ایس ای سی کی ڈیسیشن کو انفلوئنس کریں گے؟ سب سے پہلے وی نیڈ لیگل کلیئرٹی، جو کہ ابھی تک نہیں ملی ہے، کیونکہ ایس ای سی نے یہ کہا ہوا ہے کہ ایکس آر پی از اے سیکیورٹی بٹ ناٹ اے کموڈیٹی، بٹ انہوں نے ابھی کچھ یہ کلیئرنس دی تھی کہ سم اماؤنٹ آف کچھ ایکس آر پی جو سیل کیے گئے تھے انڈر سرٹن کنڈیشنز وہ کموڈیٹیز ہیں، انڈر سرٹن کنڈیشنز وہ سیکیورٹیز ہیں، بٹ اگین وی نیڈ اے ویری ویری کلیئر ڈیسیشن فرام دا کورٹ کہ وہ ایس ای سی کو کہاں پر
ویٹ کرتے ہیں, کہاں پہ پلیس کرتے ہیں. ہاؤ ایور جو $125 ملین کی سیٹلمنٹ ان دونوں کے درمیان چل رہی ہے, دیٹ از گوئنگ ٹو ڈیفینیٹلی گیو از اے ریگولیٹری کلیئرٹی. دین مارکیٹ میچورٹی بھی میٹر کرتی ہے. ایکس آر پی کو یہ شو کرنا ہے, یا جو انسٹیٹیوشنس کے جو ایسٹ مینیجرز اس کو ایشو کریں گے, لانچ کریں گے, لسٹ کریں گے, ان کو یہ شو کرنا ہے کہ ایکس آر پی کے پاس ایک اسٹرانگ لیکوڈیٹی ہے, اسٹیبلٹی ہے, اور اینٹی مینیپولیشن کنٹرولس ہیں ان ایشوئرس کے پاس, ان ایسٹ مینیجرز کے پاس before the ETF approval. So for example Franklin Templeton کہتا ہے کہ ہمارے ایکس آر پی کے اسپاٹ ETF کو اپروو کرو. SEC needs to see کہ وہ اینٹی مینیپولیشن کنٹرول, سیکورٹی اور اسٹرانگ لیکوڈیٹی پرووائڈ کر سکتا ہے ٹورڈز دیٹ ETF. پھر SEC یہ دیکھے گا کہ جو سیکورٹی ہے وہ نان نیگوشیبل رہے. سو the issuer اور the asset manager needs to show کہ ان کے پاس انسٹیٹیوشنل گریڈ کسٹڈی ہے اور سیکیور اسٹوریج سولوشنز ہیں ٹو آفر ٹو دیئر کسٹمرز, جس کی وجہ سے جو کہ انفلوئنس کرے گا SEC کو ٹورڈز اپروول اور ڈس اپروول آف دی ETF. سو دے نیڈ ٹو شو کہ the issuer, the asset manager needs to show کہ security is non-negotiable for the SEC, so they have to be very very particular about it. Regulation اور politics پہ آ جاتے ہیں. SEC کی اگر لیڈرشپ چینج ہو جاتی ہے یا US کی کرپٹو پالیسی چینج ہو جاتی ہے تو the decision can swing to other direction as well, جو فی الحال تو ہم لوگوں کو نہیں دکھ رہی ہوتی, but that could influence the SEC's decision. Then institutional demand really influences or influences the SEC. SEC یہ ویک کرے گا کہ ایکس آر پی کی ETF کی مارکیٹ ڈیمانڈ کتنی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کرپٹو ایسیٹس. سو فار ایگزامپل اگر ایڈا کی بھی ETF کی ان کے پاس اپلیکیشن ہے, ڈوش کی بھی اپلیکیشن ہے, سو دے گوئنگ ٹو وے کہ ایکس آر پی ان سب سے زیادہ وے کرتا ہے, ایکس آر پی کی ڈیمانڈ زیادہ ہے یا کم ہے. Then they're going to look into investor protection کہ SEC wants to see کہ جو issuer ہے یا جو asset manager ہے اس کے پاس strong اور healthy risk controls ہے اور clear safeguarding mechanism ہے for the money of the investors جو کہ they will be holding against the spot ETFs that they're going to issue to their customers. So they really need to see risk controls and they are healthy and they are strong, they are robust. دین SEC ایک اور چیز کو بھی دیکھے گا کہ ڈیولپمنٹ کیا ہو رہی ہے. نا اوبیسلی جیسے کہ میں بار بار بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو اپنے کانٹینٹ کے تھرو کہ there settlement rumors between SEC and Ripple Labs $125 million کی. So SEC says to Ripple Labs giving a slap on their wrist کہ okay whatever happened $125 million تم پینلٹی میں پے کرو. پہلے آئی تھنک یہ اماؤنٹ $200 million تھا آئی تھنک پچھلے سال تک. But Ripple Labs didn't approve. But anyways, now there's settlement rumors کہ دونوں کے درمیان settlement ہو گئی ہے for $125 million. اگر تو یہ settlement ہو جاتی ہے اور SEC اور Ripple Labs کے درمیان negotiation ہو جاتی ہے تو یہ ایکس آر پی کا جو اسپاٹ ETF کا اپروول ہے وہ ایکسلریٹ ہو جائے گا, اور اگر یہ سیٹلمنٹ نہیں ہوتی تو یہ پروسیس ڈیلے ہوگا. لیٹ می نو ان دا کامنٹ سیکشن what you think. ایکس آر پی کا اسپاٹ ETF بائی جون اپروو ہو جائے گا, اور اگر ہوگا تو what price predictions you have for XRP. I'm predicting it around $3. اگر میری ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہے تو ویڈیو شیئر کرو, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرو اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہو, اگر آپ ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہو تو میرے ٹک ٹاک چینل کو پیج کو فالو کرو.